جب مسلمانوں سے کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کے در کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی گواہی دو اور اللہ عدل و انصاف کی گواہی دو اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس میں فرمایا خود اللہ بھی عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے دلیل تو یہی ہوگی، اللہ یہ چاہتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جو ہے قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم بالقسط واولو العلم قائما بالقسط، اللہ جو ہے قسط کو قائم کرنے والا، قسط چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیوں نبیوں کو بھیجا، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 24، کیوں نبی بھیجے، کیوں کتابیں بھیجی، کیوں شریعت بھیجی، کیوں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، کیوں انبیاء اور رسول کو بھیجا، وہ آیت مبارکہ اس کی 24۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور حضور سے کہلوایا گیا سورہ شورى میں امرت ان اعدل بینکم، مجھے عام واعظ نہ سمجھو جو واعظ کہہ کے میٹھا میٹھا اور کچھ خدمت ہو گئی وہ اپنے پیسے جیب میں ڈال کے اور دوسرے گاؤں چل دیے یا دوسرے شہر، یہ نہیں، میں تو تم پر عدل قائم کرنے آیا ہوں، سیدھے ہو جاؤ۔ تب مسلمانوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو یہ ایک ربط ہوتا ہے۔ تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف انبیاء کا فریضہ ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے یہ امت قائم کی گئی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں تو اس لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، ریز کیا گیا ہے، ایک امت کی حیثیت سے ایک طاقت تمہیں بنایا گیا، کس لیے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ یہ تو پوری امت کے لیے فرمایا، اور امت اگر فرض کیجئے ساری امت سو گئی ہے، کسی سیلاب میں بہہ گئی ہے، مغربی تہذیب کے سیلاب میں بہہ گئی ہے، تو کچھ لوگ تو اٹھیں، کچھ تو جاگیں، کچھ تو ہوش میں آئیں، جن کو بھی اپنے اس فرض منصبی کا شعور ہو جائے۔ اب وہ یہ نہ دیکھیں کہ اگر 10 کروڑ کی قوم تو یہ کام نہیں کر رہی تو میں کرنے سے کیا ہو جائے گا، تم ایک جماعت کی شکل اختیار کرو، ایک امہ ودن امہ، ایک پوری امت ہے جو 1.25 بلین کی ہو گئی ہے، اب 1.25 ارب انسان جو ہے وہ اس امت میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی تو اٹھے کہ بھائی ہمیں یہ کام بھی تو کرنا ہے، وہ ساری امت بھول گئی، اس کے ساتھ 2 جڑیں گے، 4 جڑیں گے، 10 جڑیں گے، وہ ایک امت ودن امہ بن جائے گی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے، وہ تو اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضور کے بارے میں سورہ اعراف میں ملے گا آپ کو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جب ہمارے وہ نبی امی آئیں گے، رسول نبی امی، وہ کیا کریں گے؟ اس میں آپ کا یہ فریضہ بھی ہے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ تو وہ امت کا فرض منصبی، حضور کا فرض منصبی، فطرت انسانی کا تقاضا۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے کو جو نصائح کی ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو عقل انسانی اور فطرت انسانی بھی، اگر وہ عقل سلیم ہے، اگر وہ فطرت سلیمہ ہے، تو ان دونوں کے امتزاج سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان میں جہاں توحید ہے، جہاں اس میں اللہ کے ساتھ ایک ربط کے لیے کوئی عبادت کا نظام ہے، وہیں یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس پر صبر کرو۔ کڑوی گولی آسانی سے نہیں لوگ نگل سکتے، ان پر تنقیدیں کرو گے تو ان کے جو ماتھے پر شکنیں آئیں گی، ابرو پر بل پڑیں گے، اور ان کے اندر جو اگر ان کی طاقت ہوگی تو تمہارے خلاف اقدام بھی کریں گے، چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو اور چاہے وہ جسمانی ہو، فزیکل پرسیکیوشن ہوگا، لیکن صبر کرو، اب جھیلو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لیکن اس کے لیے یہ آیت جو ہے یہ گویا کہ جڑ ہے، جیسے قسط کے لیے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا
والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. وہی یہاں پر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ حکم دیتا ہے. یہاں معروف کا لفظ نہیں آیا لیکن معروف کی 3 بڑی بڑی صورتیں بیان کر دیں. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. یہاں دیکھیے میں نے اسی لیے وہ عدل کی بات جو ہے زیادہ وضاحت سے کی. سب سے پہلے عدل. نمبر 2 عدل سے آگے بڑھ کر احسان. عدل تو یہ ہے کہ اس مزدور کا جتنا بھی حق تھا تم نے اسے دے دیا. احسان کرو بھائی, اسے مزید بھی کچھ دے دو. یا یہ کہ آپ نے اس سے طے نہیں کیا تھا کہ دن کا کھانا بھی میں دوں گا, اگر تم یہ کر دو احسان ہوگا تمہارا. وہ تمہارے گھر میں کام کر رہا ہے, اس کے ویج میں طے نہیں ہے یہ, لیکن اگر دے دو گے تو یہ احسان ہو جائے گا. بھلائی کرو. جیسے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے قارون تھا, بہت بڑا دولت مند تھا, اور فرعون کے دربار میں بڑی رسائی تھی اس کی. اس سے لوگوں نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک. دیکھو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے, اتنا دولت مند بنا دیا ہے تمہیں, تم بھی لوگوں پر احسان کیا کرو. اور اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ کس اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے اپنی ذہانت سے, فطانت سے, علم سے, اپنے پروفیشنل ایکسلنس سے میں نے کمائے ہیں پیسے. لیکن بہرحال ان کا کہنا یہی تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نمبر 1 عدل کا, نمبر 2 احسان کا, نمبر 3 ایتاء ذی القربیٰ, قرابت داروں کا حق ادا کرنا, چاہے ان کا کوئی آپ پر حق اس معنی میں نہیں ہے, قانونی حق نہیں ہے, چاہے یہ بھی ہو گیا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بری باتیں بھی کرتے ہوں, لیکن قرابت دار تو ہے کہ نہیں, سگا بھائی تو ہے چاہے تمہارا مخالف ہو گیا ہے. اگر وہ فاقے میں ہے, اگر وہ تنگ دستی میں ہے, اگر وہ کسی اور مشکل میں ہے, مدد کرو. یہ گویا کہ تیسری بات ہو گئی ایتاء ذی القربیٰ.